بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالی کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیزو، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک نماز بھی ہے، اور اس کی 5ویں فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دین کے اس وقت میں پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ والصلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ والوں، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے، کہ جس سے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ رب العزت اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا جہاں کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ رب العزت کے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ گویا، اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ رب العزت کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کریم کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی جان اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔
آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کو یاد نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روحوں کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور آپ کے گھر میں اللہ رب العزت کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے؟ اور تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے اور یہ عبادات دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمول کی تکرار آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کے آواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں انسان اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور روح بے چین رہتی ہے۔ ایسے میں ایک عمل ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، اندھیروں میں روشنی بن کر چمکتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ عمل ہے ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت سے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ اکبر کے ذریعے اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر ایسی روشنی ہے جو نہ صرف دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے بلکہ قبر کی تنہائی میں بھی اجالا کرتی ہے۔ فرشتے ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرماتا ہے۔ ذکر کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، دل پاکیزہ ہوتا ہے اور روح کو قرار آتا ہے۔ یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ نیند سے پہلے بھی۔ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں، اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے مزین کریں۔ یاد رکھیں، جو زبان دنیا میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے وہ زبان کل جنت میں حمد کے نغمے گائے گی۔ میرے محترم عزیزو، ذکر کرنے سے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہوتے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر صرف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ انسان کی روح، جسم، ذہن اور زندگی کے ہر پہلو پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیچے ذکر کرنے کے دنیاوی فائدے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دل کا سکون اور ذہنی سکون۔ ذکر کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر انسان بے چین، پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہاں ذکر ایک ایسی دوا ہے جو دل کو ٹھہراؤ، اعتماد اور سکون دیتی ہے۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی۔ ذکر ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک خاص روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ طبی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ مسلسل ذکر کرنے سے ذہن کو راحت ملتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن جیسے مسائل کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ ذکر کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے،
جو شخص صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت۔ ذکر ایک روحانی ڈھال ہے، جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شیطان، حسد، نظر بد اور دوسری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک مثال ہے کہ کس طرح ذکر مصیبت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جسمانی صحت پر مثبت اثرات۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ذکر خاص طور پر اللہ کا نام دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے اور اندرونی سکون جسم کی مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ نیکیوں میں اضافہ اور برے کاموں سے بچاؤ۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور برے کاموں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز اور ذکر انسان کو فحاشی اور برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 7، وقت کی برکت اور زندگی نظم۔ جو انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے وہ وقت کی قدر کرتا ہے، اس کے کام میں برکت ہوتی ہے اور زندگی میں ایک خوبصورت نظم پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 8، تعلقات میں بہتری۔ ذکر انسان کے اخلاق کو نرمی بخشتا ہے۔ جب دل کے یاد سے منور ہو تو زبان سے بھی نرم باتیں نکلتی ہیں۔ ایسے شخص کے تعلقات اپنے گھر والوں، دوستوں اور معاشرے کے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 9، مشکلات میں آسانی۔ ذکر کرنے والا شخص جب کسی بھی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گھبراہٹ کی بجائے صبر اور توکل کے ساتھ سامنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے بھی رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان میں بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت میں بھی کافی انعامات رکھے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر اللہ کے کرنے والوں کے لیے آخرت میں بے شمار انعامات اور بلند درجات مقرر کیے گئے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت اور انہیں ملنے والے اجر و ثواب کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیچے تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کو آخرت میں کیا انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، اللہ کا قرب اور محبت۔ ذکر کرنے والا شخص اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العزت کے خاص قرب اور حفاظت میں ہوگا جس نے دنیا میں اس کا ذکر کیا۔ نمبر 2، میزان عمل میں بھاری نیکیاں۔ ذکر کرنے والے کے اعمال کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے، رحمان کو محبوب اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ نمبر 3، جنت میں اعلیٰ مقام۔ ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں خاص درجات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا اللہ رب العزت کے وہ بندے جو ذکر کثیر کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ نمبر 4، قبر کا سکون اور روشنی۔ ذکر کرنے والا شخص دنیا سے ایمان اور روحانی روشنی کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر منور ہوتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، میدان حشر میں سایہ۔ قیامت کے دن سورج پر سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایسے میں ذکر کرنے والوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ رب العزت کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 6، فرشتوں کی گواہی۔ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن فرشتے اس کے ذریعے ذکر کی گواہی دیں گے اور وہ بندہ اللہ رب العزت کے حضور شرم سے نہیں جھکے گا بلکہ فخر سے سر بلند ہوگا۔ نمبر 7، مغفرت اور جنت سے جہنم سے نجات۔
اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو مغفرت عطا فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور وہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، جنت کے باغات میں داخلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات میں گزرو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجالس، یعنی دنیا کی مجالس، ذکر آخرت کی جنت کا راستہ ہے۔ نمبر 9، اللہ رب العزت کی طرف سے یاد ملنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قیامت کے دن جب سب کو اپنی فکر ہوگی، ذکر کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہوگا اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا شرف ہوگا۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شفاعت۔ جو بندہ درود السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن یقینی ہے۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دل سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری زبان اور دل میں ہر وقت اپنا ذکر جاری فرما دے، آمین۔ تو میرے محترم عزیزو، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اس وقت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر ہے اور روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ رب العزت نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت الکرسی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان کے ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت کا رکاوٹ ہے۔ نسائی صحیح الجامع۔ آیت الکرسی نے صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کسی طرح پڑھنی ہے۔ اس کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ جب نماز عصر ادا کر لیں تو عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 1 مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ آپ سماعت فرما لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند و بالا عظمت والا ہے۔ میرے پیارو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھنا ہے، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں آسمانوں کا نور اللہ کریم کی آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور میرے محترم عزیزو، جو یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، آپ نے عاجزی کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ صرف دعا ہی ہے، اور دعا کے اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پڑھنے کے بعد بغیر زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، اس لیے اول و آخر درود پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ سے مانگیں۔